بنی اسرائیل جالوت کی سختیوں، دیگر اقوام کی لوٹ مار اور قیدیوں جیسی زندگی سے تنگ آ چکے تھے، جس کا جب دل چاہتا ان پر چڑھائی کر دیتا۔ خواتین کو تنگ کرنا اور نوجوانوں کو غلام بنا لینا عام بات تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی، تو ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ دراصل حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور وعدہ خلافی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم اپنی عادت کے مطابق اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے، اسی طرح جیسے تمہارے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے تمہارے بڑوں سے جہاد کے لیے کہا تو وہ موت کے ڈر سے شہر سے باہر وادی میں جا کر چھپ گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم اللہ کی راہ میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ہر طرح سے اطمینان دلا دیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا فرمائی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں وحی کے ذریعے مطلع فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل ہی میں سے ایک علمی اور جسمانی لحاظ سے موزوں اور طاقتور شخص طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت کا نام سنتی ہی سب کے رنگ فق ہو گئے، وہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی امیر کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے حیرت اور تعجب سے کہا، طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہایت غریب شخص ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا، اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا، اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا ہی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے طالوت ہی کو چنا ہے، جو علم میں اور طاقت و قوت میں تم سب سے بہتر ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سقاتے یعنی پانی پلانے والے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ وہ کالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ وہ تو نہایت غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنی بھی نبی آئے وہ اعلی لابی سے تھے،
جبکہ بادشاہ آل یہودا سے تھے اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طالوت کا نسب یوں بیان فرمایا ہے: طالوت بن قیش بن افیل بن سار بن سوارو بن تہورت بن افیح بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ آخر کار انہوں نے ایک شرط لگائی اور حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا: اگر تم یہ کہتے ہو کہ طالوت کو اللہ نے ہم پر حاکم مقرر کیا ہے تو اس بات کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا: ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ صندوق تابوت سکینہ تھا جس کی واپسی کے بارے میں تورات میں تحریر ہے کہ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ کو اپنے دیوتا دجون کے پہلو میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ صبح اپنے معبود کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ دیوتا اوندا پڑا ہے۔ وہ ہر صبح عبادت سے پہلے اسے سیدھا کرتے، لیکن دوسرے دن پھر اسے اوندا گرا پاتے۔ اسی اثناء میں ایک اور نئی بات یہ ہوئی کہ ان کے شہر میں لاتعداد چوہے پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کی مال و اسباب اور غلے کو تباہ کر دیا۔ پھر ان میں ایسی وبا پھیل گئی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا گیا جنہوں نے بتایا کہ قوم پر نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے ساتھ چوہے بنائے جائے جنہیں ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر گاڑی میں 2 گائیں جوتی جائے اور ان کو بستی کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت کہ گائیں صندوق والی گاڑی لے کر خود بخود بنی اسرائیل کی بستی کی جانب چل دیے، جہاں سے یہودی صندوق کو بڑی عزت و احترام سے لے گئے۔ تاہم قرآن کریم کے مطابق فرشتوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا تو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی، چنانچہ انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ حضرت طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا۔ جب وہ انہیں لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے فرمایا: اللہ ایک نہر کے پانی سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جو شخص اس سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اور جو کوئی ہاتھ سے چھلو بھر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب یہ نہر کے پار پہنچے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کی غالب اکثریت حضرت طالوت سے الگ ہو گئی۔ جن لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق امیر کی اطاعت کی تھی اور پانی نہیں پیا تھا، ان کی تعداد مفسرین نے 313 تحریر کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعداد صرف اصحاب طالوت کے برابر ہے جنہوں نے نہر پار کی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور دنائی بخشی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ایک نوجوان تھے جو اپنے 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایک دن طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اسے اپنی سلطنت میں بھی شامل کر لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جالوت کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ آپ علیہ السلام غلیل سے پتھر پھینکنے کے ماہر تھے، چنانچہ جالوت سے لڑائی کی اجازت چاہی۔ طالوت نے شروع میں تو ناتجربہ کار سمجھ کر منع کر دیا، لیکن پھر ان کی زیادہ اصرار پر اجازت دے دی۔ دونوں جانب کی فوجیں صف آرا ہوئی۔ ایک طرف کفار کی فوج تھی تو دوسری طرف صرف 313 اہل ایمان۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر جالوت بادشاہ کو للکارا۔ جالوت ایک بھاری بھرکم ڈیل ڈول کا مالک، نہایت مضبوط، طویل القامت اور لہیم شہیم شخص تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حقیر سا نوجوان سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بولا، جا واپس چلا جا، میں تیرا قتل پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، مگر میں تیرا قتل پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر پوری قوت سے جالوت کی جانب پھینکے، جو جالوت کی سر پر گولیوں کی طرح لگے اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جالوت کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر قلم کر دیا۔ یوں حضرت شموئیل علیہ السلام کی محنت اور کوششیں رنگ لائی اور بنی اسرائیل کو طویل مدت بعد دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی کے کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔